بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت سینسٹیو بھی. دیٹ از چائلڈ سیکچول ابیوز. میرے پاس جتنی بھی خواتین لڑکیاں آتی ہیں ان میں سے 50 to 60% اور مے بی مور اس چیز کی کمپلین کرتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں بچپن میں ان کا سیکچول ابیوز ہوا ہے، ہراسمنٹ ہوئی ہے، مولسٹیشن ہوئی ہے اور ایٹ ٹائمس ریپ بھی ہوا ہے. نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی اکثر اس چیز کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں، اپنے حصے کی اویئرنیس ڈالوں، کیونکہ ہم اس پر بہت زیادہ بات نہیں کر رہے ہوتے. جب اس کے لیے میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں جو کہتے ہیں، آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا سلائیڈ میں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور کافی پرابلمیٹک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کو ہمیں روکنا، اس کے بارے میں اویئر ہونا، اس کے بارے میں بات کرنا اشد ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے بچے پہ ٹرسٹ کریں. اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ فلانا انکل گندے ہیں یا یہ کوئی اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اپنے بچے پہ ٹرسٹ کریں اور اس سے مزید ایکسپلور کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. پھر آپ کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں ان میں دیکھیں کہ کوئی آپ کی بچے کے ساتھ زیادہ فزیکل تو نہیں ہو رہا. فزیکل ان دا سینس کہ بچی پہ زیادہ اٹینشن دے رہا ہو، بچی کے ساتھ اس طرح کی گیمز جیسے ٹکلنگ ہے، ریسلنگ کر رہے ہیں، گدگدیاں کر رہے ہیں، ان کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں اور بچی آپ کی انکمفرٹیبل ہو رہی ہے یا انکمفرٹیبل نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی وہ زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں بچی کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر کچھ بہت ہی اسپیشل، بہت ہی مؤدبانہ اور اوبیڈینٹ ہے کہ جیسے آپ ایسے شخص کے بارے میں اس طرح سے سوچ ہی نہ سکیں. میں نہیں کہہ رہی کہ ہر شخص ہی ایسا ہوتا ہے، ہر مرد ایسا ہوتا ہے، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اسی طرح ہر شخص ایک جیسا نہیں ہے، اور دل کا حال، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. کس کی کیا نیت ہے ہم نہیں جانتے. اور جو شخص اس طرح کا ہے اس کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اس کو پہچان سکیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہر ایک پر نظر رکھیں، ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھیں، تبھی ہم اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے معاملہ. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جس بچی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کا بیہیویئر چینج ہونے لگتا ہے. بچی ڈری ہوئی رہے گی، ڈری سہمی ہوگی، اس کو نائٹ میئرز آئیں گے، وہ اکیلے آنے جانے میں اگر پہلے نہیں ڈرتی تھی اب ڈرنے لگے گی. پہلے کانفیڈنٹلی ہر چیز یہ کام کر رہی ہوتی تھی، اب وہ نہیں کر پائے گی. اس کے علاوہ چڑچڑاپن، ضد، رونا، یہ سارا کچھ بڑھ جاتا ہے بچوں میں. بچے کلنگی ہو جاتے ہیں اگر وہ اس چیز پہ فیس کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو بچے ماں باپ میں زیادہ چپکنے لگتے ہیں. اب یہ چیز جہاں پر ہو رہی ہے، جہاں پر وہ فیس کر رہے ہیں، جیسے اسکول ہے اگر خدا نخواستہ، یا کوئی ٹیوشن ٹیچر ہیں ان کے گھر ہو رہا ہے تو وہ وہاں پر جاتے ہوئے روئیں گے، یا کوئی نیبر ہے یا جو بھی، تو ان کے گھر جاتے ہوئے روئیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچی پڑھائی سے بچنا چاہ رہی ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہی، اسی لیے اسکول نہیں جا رہی. دیکھیں، بچے کے رونے کا صرف یہ ریزن نہیں ہوتا. ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہاں پر کیا ریزن بن رہا ہے، وہاں پر کیا ریزن بن رہا ہے، بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اگر ہم نہیں دیکھیں گے، ہم مائیں ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا؟ ہم نہیں تو پھر کون؟ آئیے اس پرابلم کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون ہو سکتا ہے جو اس چیز میں انوالو ہو. آپ کی بچی اور بچے سے کانٹیکٹ میں آنے والے ہر مرد کو آپ نے شک کی نظر سے دیکھنا ہے. وہ 13 سال سے لے کر 80 سال کے جتنے بھی ہوں ان سب کو آپ نے شک کی نظر سے دیکھنا ہے. ہمیشہ آپ کی بچی جہاں پر بھی ہے، جس کے ساتھ بھی ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. آپ کی بچی جو کہہ رہی ہے اس پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے.
بچوں کا جو ابیوز ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں انوالو جو لوگ ہوتے ہیں وہ آؤٹ سائڈر سے زیادہ انسائڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، وہ لوگ جن کو ہمارے بچے جانتے ہوتے ہیں. ورنہ اسٹرینجر کے لیے تو ہم نے پہلے ہی بچوں کو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ کسی اسٹرینجر سے بات نہ کریں، وہ ویسے ہی ڈرتے ہیں، ان سے بچے بات نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ والی چیز باہر بہت زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے. اب جو ان سائڈ کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ چچا، ماما، خالو، پھپھا، کزنز، نیبرز، کوئی جو بزرگ ہمارے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے جی، ہمارے اپنے سگے رشتہ دار. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی ان چیزوں سے گزرے ہوں گے، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کے وکٹم رہے ہوں. تو بات گو نامناسب لگتی ہے کہنے میں، لیکن یہی حقیقت ہے. اس کے علاوہ بچوں کا جن سے بھی کانٹیکٹ رہتا ہے کہ وہ نیبرز ہیں، وہ دکاندار ہیں جہاں اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ فلانا چیز لے آؤ، کوئی ٹیچر گھر پہ آتے ہیں پڑھانے کے لیے یا کوئی اور پڑھانے آتا ہے، بچے جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، یہ ساری جو جگہیں ہیں، یا وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں تو وین ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، چوکیدار ہیں، لوور اسٹاف ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے بچوں کا تقریباً ڈیلی کانٹیکٹ رہتا ہے، اور بچے ہمارے ان کو جانتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے بچے اس کو مس یوز کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے نظر آیا اس میں، جو بچوں کے ابیوز میں، وہ یہ کہ اگر یہ آؤٹ سائڈر ہوں تو بچے جو ہے، بچے یہ باتیں ویسے ہی نہیں بتاتے گھر میں، وہ ڈرتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بچے، جب میں نے اپنی جو بھی پیشنٹس تھی ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی پیرنٹس کو کیوں نہیں بتایا، انہوں نے مجھے کوئی ایسا کلیئر جواب نہیں دیا کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا، بس انہوں نے نہیں بتایا. تو ایٹ ٹائمس تو یہ ہوتا ہے کہ بچے خود نہیں بتاتے، اور ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے بتا دیں اپنی والدہ کو، تو اگر تو وہ آؤٹ سائڈر ہیں تو والدہ اس پر ورک کرتی ہیں، ماں جو ہے وہ ٹیچر ہے تو نکال دیں گی، اگر کوئی وین ڈرائیور ہے تو اس بات کریں گی، اپنے ہسبینڈ کو بتائیں گی سارا کچھ. لیکن اگر یہ کوئی رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کوئی اندر والے ہوتے ہیں، تو ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ چپ رہو. جی، ایک ماں اپنی بیٹی کے ابیوز کا سن کے کہتی ہے کہ چپ رہو. وہ ڈرتی ہے کہ اگر میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتا دی تو لڑائیاں ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں، آپ ماں ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے. ماں کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. اگر کسی ایسے شخص کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں یا آپ کا بچہ بتا دیتا ہے، تو آپ کو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ شخص پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی اس طرح سے خراب کر چکا ہے، کتنیوں کی کر رہا ہوگا اور کتنے کی کرے گا. تو صرف معاملہ آپ کی بچی یا بچے کا نہیں ہے، یہاں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، بہت ساری بچیوں کی زندگیاں انوالو ہیں. اور پھر میں اس میں مردوں کو بھی کہوں گی کہ جو باپ ہیں، تھوڑا irrationally ایکٹ نہ کریں، ریشنل اور لاجیکل ہو کر سوچیں اور کوئی بہتر اس کا سولوشن نکالیں. تو یہ بات ہو گئی کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ چپ رہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ. اگر بچی گھر پہ ہی سیف نہیں ہے تو پھر سیفٹی کہاں ملے گی؟ اور اس کو اگر بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مرد تو پروٹیکشن کا نہیں، انسیکیورٹی کا نام ہو جائے گا نا، تھیفٹ کا نام ہو جائے گا.
اس کے گھر میں اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوا اور اس نے جب ماں کو بتایا تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پھر وہ کس پہ ٹرسٹ کرے گی دنیا میں؟ کسی پر بھی نہیں۔ اس کی کیا لائف ہوگی، کیا ازدواجی زندگی ہوگی، کیا وہ اپنی میرڈ لائف کو انجوائے کر پائے گی؟ اس کی شخصیت بری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہی نہیں بچتا کہ وہ باہر کی لائف کو فیس کر سکیں۔ بہت سی چیزوں کے لیے پھر دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں۔ کچھ اسٹریٹجیز پہ ہم عمل کر کے اپنے بچے کو زیادہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کے ساتھ کوئی بھی فزیکل نہ ہو، دور سے کھیلیں، دور سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی بچی کو اکیلے کسی کے ساتھ بھی نہ چھوڑیں، جی کسی کے ساتھ بھی نہیں، یا تو باپ یا ماں یا کوئی بڑا بہن بھائی ساتھ میں ہونا چاہیے جو سارے مطلب تھوڑا سا سمجھدار ہو اور وہ چیزوں پر نظر رکھ سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نو سلیپ اوورز، جیسے ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت کامن ہیں کہ ایک بچہ اپنے کسی کزن کے ہاں یا اپنی دوست کے ہاں بچی جو ہے وہ نائٹ اسپینڈ کرنے جا رہی ہے یا ڈے اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی کسی بھی چیز سے پرہیز کریں۔ نو نائٹ سلیپ اوورز۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا، آپ کے ساتھ ہی جائے گی اور آپ کے ساتھ ہی واپس آئے گی۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو، بچیوں کو، چھوٹیوں کو دکان نہ بھیجیں۔ اکیلے دکان جانا بھی بہت خطرناک ہے۔ بچیوں کو ہم رمضان میں، رجب، شعبان وغیرہ میں جب حصے بانٹ رہے ہوتے ہیں تو بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، پلیز یہ نہ کریں۔ اس کے ساتھ کوئی ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بچے جب کھیلنے جا رہے ہیں تو بھی آپ کی نظر کے سامنے ہوں، ایک آدھ دفعہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ آپ نے جو ہے وہ پریونٹیو میجر کر دی کہ جس سے کسی حد تک پریونشن ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے بچے پہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بچے کو ووکل بنائیں، ووکل کہ وہ بات کر سکے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ وہ ہر قسم کی بات آپ سے کرے، اسکول میں کیا ہوا، باہر کیا ہوا، دوستوں میں کیا ہوا۔ اور جب بچہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کو سنیں، اس پہ رسپونڈ کریں کہ بچے کو پتہ ہو کہ کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے تو میں ڈسکس کروں گی یا کروں گا تو اس کو سنا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ بچی آپ کو کچھ نہ بتائے۔ دوسری بات، اس کو بتائیں پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں سوائے ماما کے، یا اور کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے یا اس طرح کے ہے، تو اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو آپ نے آ کے بتانا ہے، یا اگر کوئی ایسی کام کر رہا ہے تو آپ نے شور مچانا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ شور کرنا ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کہ اسکول ہے یا کہیں اور گئی ہوئی ہے آپ کی بچی، تو کبھی کوئی میل بچے کو واش روم لے کر نہیں جائے گا۔ اسکول میں آیا ہوگی، کہیں اور ہے تو کوئی بھی خاتون ہوں گی، کوئی مرد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کہیں بھی اگر جا رہے ہیں، پارک قریب ہی کوئی پارک ہے، وہاں جانے کا کوئی پلان بن گیا ہے، کوئی نیبرز میں جانے کی بات ہے، تو ہر چیز آپ انفارمڈ ہوں کہ آپ کی بچی یہاں گئی ہے، آپ کی بچی کتنی دیر کے لیے گئی ہے، یا کہیں اور گئی ہے، وہ کہیں پارک جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی بچی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایک دو حصے ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے جو ماحول ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ کوئی اپروچ نہ کرے آپ کی بچی کو ایک ایزی ٹارگٹ سمجھ کر، کیونکہ بچے بہت ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، بچوں کو بہلانا بہت آسان ہے، اور پھر بچوں کو ڈرانا بھی بہت آسان ہے۔ اگر بچے آسانی سے قابو نہیں آتے تو ان کے جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ اگر تم نے بتایا تو میں تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے ماں باپ کا گلا کاٹ دوں گا یا قتل کر دوں گا۔ اس طرح سے ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بچے اگر بتانا چاہتے ہیں تو بھی بتا نہیں پاتے۔ تو اگر آپ خدا نخواستہ کوئی
ایٹیٹیوڈ میں چینج دیکھ رہی ہیں اور آپ کی بچی کچھ بتا نہیں رہی, تو میک شیور کریں کہ آپ اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ پولیس سے بات کر سکتی ہیں, آپ جو بھی کر سکتی ہیں, لیکن آپ سیف ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, جو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے. دوسری چیز, ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے خاندان ایسا نہیں ہے, ہمارے خاندان میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم بہت سفسٹیکیٹڈ ہیں, یا ہم بہت ریلیجس ہیں, یا ہم لوگ تو اس طرح کی چیزوں میں بالکل نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. سیکچول ابیوز میں کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے, کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے بہت ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کچھ اس طرح کے حادثات جو میری پیشنٹس نے مجھے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا. دکان والے انکل, کیونکہ ان کے پاس کینڈیز اور ٹافیز ہوتی تھیں, تو وہ اس سے پوچھ کے آپ کو کون سی پسند ہے پہلے بھی دیتے تھے اور بعد میں بھی دیتے تھے. وہ آپ سے ان سے پوچھ کے کینڈیز دیتے تھے, اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اس کے علاوہ چاچا, بچی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. جب تھوڑی بڑی ہوئی, تھوڑی سمجھ میں آیا, اس نے ماں کو بتایا, تو ماں نے کیا کہا, خاموش ہو جاؤ. ایک لڑکی کی بات تھی, اس نے کزن کا بتایا, ایک کزن, پھر دوسرے کزن. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں, کیونکہ وہ جو رشتہ دار ہیں وہ بھی وہیں موجود ہیں اور ہم بھی وہیں موجود ہیں, تو پھر یہ چیزیں سالوں میں محیط ہو جاتی ہیں کہ جب ملاقات ہو رہی ہے یا جب جا رہے ہیں یا شاید جوائنٹ فیملی میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, تو آن اینڈ آف چلتی ہی چلی جاتی ہے, کبھی سال 2 سال تک. پھر ایسا بھی نہیں اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف ایک دفعہ نہیں, ایک شخص سے نہیں, ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ جگہ پر اس طرح کے اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جس اذیت میں یہ خواتین ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ اپنے اس بچپن سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوتی. تو پلیز اس چیز پہ بات کریں, اس چیز کو ہمیں روکنا ہے, ہمیں مزید اس کو ہم دبانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں اس پہ بات کرنی ہے, اس پہ اویئرنیس پھیلانی ہے, ہمیں اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے, تاکہ کیونکہ جو شخص کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بات آگے نہیں جائے گی. اگر یا تو وہ بچی نہیں بتائے گی, بچی نے ماں کو بتا دی تو ماں نہیں بتائے گی, کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی نہیں گئی, تو اس لیے یہ بڑے سکون میں ہوتے ہیں اور بہت سکون سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا تھا, جب وہ چھوٹی تھی تو ان کے کوئی بہت ہی عمر رسیدہ تھے, کوئی رشتے کے دادا نانا, وہ بھی تھے ان چیزوں میں انوالو. اس لیے ہم کسی بھی ایج کو ایکسیپشن نہیں کہہ سکتے. ہر ایج, ہر شخص پر ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اس پر آواز اٹھانی ہے اور ان چیزوں کو روکنا ہے. سے نو ٹو چائلڈ سیکچول ابیوز. تھینک یو. اللہ حافظ.